5 قسمیں یا 5 درجے ہیں استقامت کے۔ قول کی استقامت یہ ہے زبان کی کہ زبان کبھی زندگی میں کسی شخص کی غیبت نہ کرے، زبان سے کبھی گناہ صادر نہ ہو، زبان سے کبھی جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو، صدور نہ ہو، گناہ زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ دیں، زبان سے کسی کی تضحیک نہ کریں، تذلیل نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، عیب گوئی نہ کریں۔ اگر زبان ایسا کوئی کلمہ صادر نہ کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور زبان گناہ کے کلمات سے پاک رہے، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ استقامت فی الاقوال ہے، یہ زبان کی استقامت ہے۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم دیکھیں سارا دن کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہماری تو زبان پہلے درجے کی استقامت کی بھی ابتدائی شرط پوری نہیں کرتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ دجل فریب ہم کرتے ہیں، غیبت اور چغلی ہم کرتے ہیں، ہر دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہماری مجلسوں کا موضوع ہی عیب گوئی ہوتا ہے، دوسروں کے نقص نکالنا، دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، دوسرے کے عیبوں کو اچھالنا، دوسرے پر گالی دینا، دوسرے کی تضحیک کرنا، ٹھٹھا اور مذاق کرنا۔ ہماری زبان، اور بلکہ ہم تو زبان کے ساتھ ہر وقت ڈرامہ کرتے ہیں، ایک لمحے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، عیب جوئی اور عیب گوئی، اگلے لمحے درود شریف، اللہ کا ذکر، تلاوت، نماز۔ جس زبان پہ کبھی اللہ اللہ ہو اور کبھی اسی زبان پر خدا کی نافرمانی ہو، وہ زبان بھی شام کے وقت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ بندے کیا تماشا کرتا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کا ذکر بھی کہتا ہے کہ بندے اس ناپاک زبان سے میرا نام لیتا ہے، سارا دن تیرا چغلی کرنے میں گزرا، غیبت میں گزرا، عیب جوئی اور عیب گوئی میں گزرا، گالی گلوچ میں گزرا، اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اور ایسی باتیں کرنے میں، لغو گفتگو میں جن سے اللہ ناراض ہوتا رہا، تو سارے دن زبان پلیتی میں رہی۔ نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، کلی کی، وضو کیا، مصلی پہ چڑھ کے سبحانک اللہم و بحمدک شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ڈرامہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے قول اور عمل میں مطابقت تو دور کی بات ہے، ہمارے تو اقوال میں بھی مطابقت نہیں ہے۔ تو لوگوں ابتدا چاہتے ہیں استقامت کی، تو زبان کو استقامت دو۔ زبان ہر نیکی کی جڑ ہے اور زبان ہر بدی کی جڑ ہے۔ ہر گناہ کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، ہر شر کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، اور ہر خیر اور ہر طاعت کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ ابتدا زبان ہے، منبع اور سرچشمہ زبان ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے استقامت کا پہلا درجہ استقامت فی الاقوال قرار دیا۔ روزمرہ کی زندگی، اپنی مجلسیں، اپنی ملاقاتیں، دوست احباب، اعزاء اقارب، رشتہ داروں سے، اور گھر میں اپنی گفتگو، یہ سب چیز اپنی زبان سے پاک کر لیں۔ اور اگر کسی کی زبان ایسی ہو جائے کہ وہ کبھی گناہ نہ کرے، ایسی زبان ہو جائے کہ کبھی گناہ نہ کرے، تو جو زبان گناہ کرنے والی ہی نہیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر سے معمور رہتی ہے، ہر وقت نیک نصیحت اور دین کے ساتھ مرطوب رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی یاد سے یا قرآن سے یا سنت رسول سے یا دین سے یا ذکر خدا سے یا ذکر مصطفیٰ سے یا نصیحت خیر سے ہر وقت تر رہتی ہے جو زبان، وہ جب اللہ کے حضور ذکر کرے گی تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ ملائکہ جربتوں کے آ کر اس زبان سے ہونے والے ذکر کو اٹھا لیتے ہیں اور عرش معلیٰ پہ لے جاتے ہیں۔ اس زبان سے نکلا ہوا ذکر ہے جو زبان کبھی گناہ نہیں کرتی، جو زبان کبھی غیبت نہیں کرتی، جو زبان کبھی چغلی نہیں کرتی، جو زبان سے سوائے خیر کے کبھی شر صادر نہیں ہوتا۔
اس کا کم سے کم تہیہ کر کے جائیں آج. میں ایسے وعدے نہیں لیتا، بس میں نے سمجھا دیا، کہہ دیا. اپنے دل میں عہد کر لیں، زبان کو پکڑیں. اور زبان نے ہلنا ہے، بندے کو دوزخ پہنچا دینا ہے، اور اسے خبر ہی نہیں. کبھی زبان غیبت، چغلی، کذب، جھوٹ، گناہ کی طرف جائے، یاد کریں میری بات، اس کو پکڑ لیا کریں 2 انگلیوں کے ساتھ اور کھینچا کریں اور کہیں خدا کے لیے مجھے دوزخ نہ پہنچا.